الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. انتہائی محبتوں کے لائق معزز طلبہ کرام، ہفتہ وار لیکچر کے سلسلے میں آج میری گفتگو جس موضوع پر ہے وہ ہے اتحاد بین المسلمین اور اختلافات کے اسباب اور ان اسباب کا تدارک۔ مختصر طور پر ان تین چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر الامم قرار دیا ہے۔ امت مسلمہ تمام امتوں سے بہتر، تمام امتوں سے زیادہ اچھی امت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امت مسلمہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد ہیں یہ سب اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ تعریف امت مسلمہ کی ہے، اور اس کا مقصد بھی اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں پھر اللہ تعالیٰ نے مزید حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ کرو، یعنی فرقہ واریت نہ کرو، ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ بات قابل غور ہے یہاں پر کہ امت مسلمہ کے افراد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے، خون بہاتے تھے، لیکن جب یہ اللہ کی رسی کے ساتھ وابستہ ہوئے، اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبتیں پیدا کر دی ہیں، ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور وہ تمام تر امتیازات جو دور جاہلیت کے تھے وہ سارے کے سارے یکسر ختم کر دیے گئے تھے۔ کالے اور گورے کا امتیاز، امیر و غریب کی تفریق، قبائلی امتیازات اور دیگر جو فتنے امتیازات تھے دور جاہلیت کے، اسلام نے ان تمام کو ختم کر دیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ ہیں، مشرق و مغرب میں رہنے والے، کالے اور گورے، امیر و غریب، شاہ و گدا، جتنے بھی ہیں وہ سب آپس میں بھائی بھائی قرار پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ
قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم ہیں۔ اب دیکھیے کہ کافروں پر سخت کیسے، کہ عام کافروں پر نہیں بلکہ وہ کافر جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں اور جو اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں ان کے خلاف یہ مسلمان بڑے سخت ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ یہ آپس میں بہت مہربان ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کے تمام افراد جو ہیں وہ آپس میں رحیم، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے مہربان ہیں۔ کون لوگ؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اور اسی کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ ہو ہلکا یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے نرم و نازک ہیں، اور جب یہ دشمن کے مقابلے میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی فولادی قوت ان کے سامنے کھڑی ہے، یہ فولاد کی حیثیت سے ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ اگر اتحاد ہوگا تو امت مسلمہ کامیاب ہوگی، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب امت مسلمہ متحد تھی اور اس کے درمیان دراڑیں نہیں تھی، اختلافات نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سرخرو کیا ہے، فتوحات عطا کی ہیں، کامیابی عطا کی ہے، دنیا میں عزت و وقار دیا ہے۔ ان کی بات کو سنا جاتا تھا، ان کی بات کو مانا جاتا تھا، اور جب سے اختلافات پیدا ہوئے تو تب سے امت مسلمہ زب و حالی کا شکار ہے۔ جب سے امت مسلمہ حصے بکھرے ہوئی، ان کے اندر مختلف ٹکڑے ہوئے اور تفرقے بنے تو ان کی قوت ختم ہو گئی۔ بحیثیت امت مسلمہ کی ان کی کوئی ایک بات نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی باتیں کرتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھا جائے کہ امت مسلمہ کس چیز سے متاثر ہو رہی ہے، امت مسلمہ کو کیا چیز نقصان دے رہی ہے۔ تو وہ دو طرح کے اسباب ہیں۔ ایک وہ اسباب ہیں جو امت مسلمہ کے اندر سے پیدا ہوئے، اور دوسرے وہ اسباب ہیں جو امت مسلمہ کے باہر سے امت پر حملہ آور ہے۔ یہ دو طرح کے فتنے ہیں جو امت مسلمہ پر حملہ آور ہے، ایک اس کی داخلی سطح سے، اس کے اپنے اندر سے، اور دوسری بیرونی سطح سے، باہر سے حملے ہو رہے ہیں۔ اور داخلی سطح سے کیا امت مسلمہ کے فتنے ہیں؟ یہ فرقہ واریت ہے، قبیلائی تعصبات ہیں، علاقائی تعصبات ہیں، یہ امت مسلمہ کے اندر ڈالے گئے ہیں۔ اختلاف رائے کا ہونا، کسی ایک نظریے کا اختیار کرنا، کسی ایک فقہی تعلیمات پر چلنا، یہ ایک دین میں تنوع ہے دینی تعلیمات میں، اور اس میں برکتیں ہیں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اختلاف امت رحمت، میری امت کے اختلاف باعث رحمت ہے۔ علمی اختلاف باعث رحمت ہوتا ہے، اس میں ہدایت کی کئی شاخیں، کئی راہیں نکلتی ہیں۔ لیکن جب کوئی اختلاف کے حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اور وہ فتنہ کی شکل بن جاتا ہے تو پھر وہ باعث برکت نہیں رہتا بلکہ باعث عذاب بن جاتا ہے۔ کچھ امت مسلمہ کے ساتھ یہی ہوا کہ داخلی سطح پر جو اختلاف رائے کے اسباب تھے ان سے لوگوں نے تجاوز کر لیا، اپنے نقطہ نظر کو دوسروں پر جبراً مسلط کرنے کی کوشش کی، اپنے مسلک کو دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش کی، اور پھر جس نے انحراف کیا اس پر کفر کے فتوے لگائے گئے، ان پر شرک کے فتوے لگائے گئے۔ حالانکہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ ہمارے اسلاف کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کفر کا فتویٰ لگانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے کہ جس کے جی چاہے ایک دم کہے کہ فلاں کافر ہے۔ جو اہل قبلہ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کے معمولات یہ ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہیں کہا جائے، سوائے اس کے کوئی اہل قبلہ میں سے ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں،
اللہ کے نبی کا انکار کر دے، ختم نبوت کا انکار کر دے، قرآن مجید کا انکار کرے، قرآن مجید کی ہدایت کا انکار کرے، کوئی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو اور بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اہل قبلہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اہل قبلہ پر شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن جو مشق اس سے پہلے جاری رہی امت مسلمہ کے خلاف، جس کی وجہ سے دولت عثمانیہ بھی ختم ہوئی اور مسلمانوں کی وحدت کو توڑا گیا، وہ یہی فتوے تھے، یہ شرک کے فتوے تھے، یہ کفر کے فتوے تھے جو مسلمان ایک دوسرے پر لگاتے تھے۔ اور یہ بھی غیروں کا سازش ہے کہ فرقہ واریت کو اتنا زیادہ بڑھا دیں کہ مسلمان خود ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع ہو جائے، مسلمان خود ایک دوسرے کو مشرک کہنا شروع ہو جائے، خود ہی ایک دوسرے پر فتوے لگائیں۔ تو جب کوئی قوم خود ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دے اور قوم کے اندر انتشار پیدا ہو جائے تو کسی اور قوم سے لڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہ امت مسلمہ ہی تھی کہ جس کی طاقت، جس کی ہیبت اور روب و دبدبہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اور جس کے روب کا عالم یہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو دیکھنے کے لیے کیسر روم سے کچھ لوگ آئے ہیں کہ ہم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کی آواز پر دنیا میں شہنشاہوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ اس شخصیت کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب آئے تو دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت پر سوئے ہوئے ہیں، کام کرتے کرتے دیوار کے سائے میں ریت کے اوپر سوئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا کہ یا عمر، تو نے عدل و انصاف کیا ہے تو تجھے ریت کے اوپر بھی نیند آ گئی ہے، ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیے ہیں تو ان کو محلات کے اندر بھی نیند نہیں آ رہی۔ تو یہ وہ اسلام کا سپاہی تھا، اسلام کا خلیفہ تھا اور اسلام کا حکمران تھا کہ جس کے پیچھے پوری امت تھی، پوری امت اس کی آواز پر لبیک کہتی تھی، جس وجہ سے پوری امت کا روب تھا پوری دنیا پر اور اس کی بات کو سنا جاتا تھا۔ یہ امت مسلمہ کے داخلی اسباب ہیں جو امت کو گل کی طرح چاٹ رہے ہیں اور اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں کہ آج دیکھیے کہ امریکہ کسی ایک ملک کا نام نہیں، یہ امریکہ کئی ممالک کا ایک اجتماع ہے اور امریکہ کئی ممالک بن کر ایک امریکہ بنتا ہے۔ اس طرح سے جو یورپ ہے کئی ممالک پر مشتمل ہے۔ یورپ آج ان کی کرنسی ایک ہے، ان کے معاہدے ایک ہیں۔ آپ امریکہ کے کسی ایک سٹیٹ پر کوئی حملہ کرے اسے پورے امریکہ کے اوپر تصور کیا جاتا ہے۔ آپ یورپ کے کسی ایک ملک کے خلاف کوئی بات کریں اسے پورے یورپ کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن 1.5 ارب مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث نظر نہیں آتا۔ 1.5 ارب مسلمان جو صرف اکٹھے ہو کر آواز بلند کریں، کچھ طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اکٹھے ہو جائیں تو ان کی وجہ سے پوری دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اغیار کی سازشوں نے ان کو اتنا جدا کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک ملک کی دوسرے ملک کی کرنسی ایک نہیں ہے، کرنسی میں اختلاف ہے، کوئی معاہدے نہیں ہے، کوئی آپس میں جنگی معاہدے نہیں ہے کہ کوئی آپ پر حملہ کر دے تو ہم اس پہ حملہ کر دیں گے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان ممالک میں سے کتنے ملک ایسے ہیں کہ جو اکیلے پشتے رہے۔ افغانستان ہے، چیچنیا ہے، بوسنیا ہے اور فلسطین ہے، کشمیر ہے، اکیلے پشت رہے ہیں۔ کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، امت مسلمہ کے کان پر جوں تک نہیں رنگتی، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے، جیسے ان کی آزاد شل ہو گئی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مثل المؤمنین والمؤمنات فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی سائر الجسد بالسہر والحمى، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایک جسم قرار دیا گیا ہے کہ جس طرح ایک جسم ہے اور ایک جسم کا کوئی ایک عضو کٹ جائے تو پورا جسم اس کے درد میں شریک ہوتا ہے۔ کسی کی انگلی میں درد ہو جائے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کے محسوس کیا جاتا ہے۔ کسی کے بدن سے ایک بال کھینچا جائے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کا درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی تعریف ہے کہ کوئی کسی ایک ملک پر انگلی رکھے، پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے اس کا درد میں کہ ہمارے خلاف، کوئی ایک ملک ترقی کرے، پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے خوشی میں کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن آج
پاکستان پوری دنیا اسلام کا واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. اس پر عالم اسلام کو کتنی خوشی ہے، کتنا ساتھ دے رہے ہیں. اور آج کتنے ملک پس رہے ہیں اور ان کو ظلم ڈھائے گئے ہیں، بمنگ کر کے ان کے اسپتالوں کو، بچوں کو تباہی کر دی گئی وہاں پر، اور وہاں خون ریزی کی گئی. لیکن کوئی امت مسلمہ کے افراد کو اس سے ٹس سے مست دی گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آزاد کو شر کر دیا جاتا ہے، اس طرح امت مسلمہ کی آزاد کو شر کر دیا گیا ہے. کسی کا پاؤں شل ہو جائے، کوئی کسی پہ فالج ہو جائے تو اس کے ہاتھ کو کاٹ بھی دے تو پتہ نہیں چلتا. امت مسلمہ کو اس قسم کے زہروں کے ساتھ اس پر فالج طاری کر دیا گیا، فالج زدہ ہو گئی ان زہروں کی وجہ سے. لہذا اس کے حصے بکرے لوگ کاٹ رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ اس کے داخلی اسباب تھے، فرقہ واریت ہے، علاقائیت ہے، قبیلائیت ہے، رنگ و نسل کے امتیازات ہیں، امیر و غریب کا امتیاز ہے. یہ اس کے داخلی اسباب ہے امت مسلمہ. اور اس کے جو خارجی اسباب ہیں جو بعد سے امت مسلمہ پر حملہ ور ہوتے ہیں، وہ عالمی شیطانی طاقتیں ہیں جو اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں. وہ عالمی طاقتیں جو اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں، کہ پوری امت مسلمہ کے اندر اختلافات ڈالنے والے ہوئے ہیں. اور ایک تو یہ تھا کہ جو غیر مسلم اور اسلام دشمن طاقتیں، خالی غیر مسلم کی بات نہیں بلکہ غیر مسلم اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان کو تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو. لیکن اب وہ اس سے آگے جا چکے ہیں، تقسیم کر کے حکومت کرنے کے فارمولے پر وہ کامیاب ہو گئے. پوری دنیا کو تقسیم کیا ہوا ہے اور آج لوگ انہیں کے آگے سجدہ ریز. میں تو یہی کہوں گا کہ لوگ انہیں کو سپر پاور سمجھتے ہیں. ہمارے کتنے مسلمان ممالک ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتے، یہاں تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ طاقت اور حکومت جو ہے وہ ان کے اپنے پاس رکھی ہوئی اور ہمیں تقسیم کیا. لیکن یہاں اب وہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے آگے بڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ختم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. لہذا کچھ باہر سے بھی امت مسلمہ کے اندر فتنہ کھڑے کیے گئے، جن میں سے مرزائیت بھی ہے. مرزائیت بھی ایک فتنہ ہے جو خالصتاً باہر سے ہمارے اندر ڈالا گیا ہے، اور یہ کینسر کی طرح امت مسلمہ کو چاٹ رہا ہے. اگرچہ امت مسلمہ نے پاکستان میں، آزاد کشمیر میں اور دیگر ممالک میں اس کو امت سے باہر کر دیا، اعلان کر دیا، لیکن یہ پھر بھی ہمارے اندر کینسر کی طرح یہاں موجود ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کئی لوگ ان کے ہاتھوں اسلام قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، بعد میں مرزائی بناتے ہیں. کئی لوگوں کو بلا پھسلا کر، مسلمانوں کو بھی بلا پھسلا کر ان کے عقیدے کمزور کرتے ہیں. اسی طرح سے منکرین حدیث، جو کہتے ہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ فتنہ بھی خالص باہر سے ہے، یہ امت مسلمہ کے اندر سے پیدا نہیں ہو، یہ فتنہ باہر سے آیا. وہ کہتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو اپنی طرف سے اپنی عقل سے سمجھو اور دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ نماز کا معنی یہ نہیں جیسے رکوع سجود والی نماز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ آپ غلط سمجھے ہیں. حج کا یہ معنی نہیں ہے جیسے لوگ حج کرتے ہیں. زکوٰۃ دینے کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ مال کا لوگ ہے. وہ تمام اسلام کی جو بنیادیں، اسلام کی جو بنیادی عبادات ہیں یا تصورات ہیں، ان کو مٹانا چاہتے ہیں. وہ یہی ہے کہ اسلام کا چراغ گول کرنے کے لیے، اسلام کا نام ختم کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. بر صغیر میں اسی طرح سے ایک اور شخص تھا کہ جو جلال الدین محمد اکبر کے دور میں فیضی کے نام سے بڑا قابل آدمی تھا. وہ علمی اعتبار سے بہت تکڑا آدمی تھا، اس کا علمی روب بڑے بڑوں پر غالب تھا. لیکن اسی نے اکبر کو خراب کیا اور ایک دین الہی کی بنیاد رکھی یہاں پر کہ تمام ادیان کو ملا کر ایک دین بنایا جائے. اس سے بڑی سازش اسلام کے خلاف اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو سرکار عالم علیہ السلام کے ساتھ جب کافروں نے آ کر کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آپ 6 ماہ کے لیے ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور 6 ماہ کے لیے ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے. رسول اللہ علیہ السلام نے اس سے مسترد کر دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر میرے قدموں میں لگا دو تو پھر بھی میں اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور آپ نے لکم دینکم ولی دین کہا.
تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ اور یہاں پر پھر اسی مشق کو دہرایا گیا اور ایک بہت بڑا مسلمان حکمران اس کے فریب میں آ گیا۔ جلال الدین محمد اکبر جو ہے اس فریب میں آ گیا اور دین الہی کی بنیاد رکھی گئی۔ الحمدللہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا پودا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا تھا، اور جب یہ پودا ایک تناور درخت بنا، جب یہ پھلدار درخت بنا، تو وہی اسلام دشمن طاقتیں اس کو کاٹنے کے لیے پھر میدان میں آ گئی، اور جلال الدین اکبر جیسے مسلمان حکمران میں اس فریب میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق دی کہ وہ اس کے راستے میں کھڑے ہو۔ آپ نے اس کا راستہ روکا ہے اور اس کا کلا کا مت کر کے رکھ دیا ہے۔ آج اس دین کا نام و نشان تک نہیں ہے، دین اکبری کا نام و نشان تک نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، عملاً کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس دور میں غامدی بھی اسی طرح بے فتنہ ہے، یہ بھی خالصتاً باہر سے لگایا ہوا پودا پاکستان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی قوم پر اور مسلم امت پر کتنے بڑے بڑے عذاب، کتنے بڑے بڑے طوفان آئے ہیں اور کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ کبھی ان کو ان مصیبتوں کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی آپ نے ان کو امریکہ کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی آپ نے ان کو مرزائیوں کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ان فتنوں کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے جو امت مسلموں کو خراب کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مرزائی مسلمان ہیں، پوری امت مسلمہ یہ کہہ رہی ہے کہ مرزائی کافر ہے، تو یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مرزائی مسلمان، جو اپنے آپ کو مسلمان کے اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، یہ کہتے ہیں، یہ نیا ایک فلسفہ۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک فتنہ ہے، جس طرح کے غلام محمد پرویز کا فتنہ تھا۔ محمد پرویز کون تھا؟ جو منکرین حدیث کا بانی پاکستان میں غلام محمد پرویز، اور یہ بھی اسی طرح کا فتنہ ہے جیسے فیضی کا فتنہ تھا، اور آج یہ امت مسلمہ کو یہ بھی گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں جو باہر سے ڈالے گئے ہیں اور ہمارے اندر سے ڈالے گئے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے عشق رسول کی روح کو ختم کر دیا جائے۔ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ تمام اسباب ہیں جو امت مسلمہ کے داخلی سطح پر اور امت مسلمہ کی خارجی سطح پر امت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب یہاں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان اسباب کا تدارک کیا ہے، کیونکہ یہ تو وہ رونا ہے جو سب لوگ رو رہے ہیں۔ کیونکہ آج اگر آپ کہیں کسی سے پوچھیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں جی امت میں انتشار پیدا ہو گیا ہے، جو امت کی تباہی ہو گئی ہے، ہر کوئی یہ بات کرتا ہے۔ بس تباہی تو ہو گئی ہے، تو آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ اس تباہی کو ختم نہیں کرنا چاہتے، آپ اس تباہی کے صرف بیان کرنے سے یا اس کا رونے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں کہ اس تباہی کا حل کیا ہے۔ لہٰذا وہ سارے عوامل اور اسباب جو ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، جو امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس داخلی سطح پر اور خارجی سطح پر، تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا ہوگا، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ آپ بت پرست کو بھی گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ اسلام میں یہ کہتا ہے، اسلام کا دفاع کریے، آپ بت پرست کو گالی نہیں دے سکتے ہیں۔ بت پرست کافر ہے، مشرک ہے، لیکن آپ اس کو گالی دیں گے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کے خدا کو گالی دے گا۔ تو آپ اللہ کو گالی سے بچانے کے لیے، اپنے معبود کو گالی سے بچانے کے لیے آپ مشرک کے بت کو گالی نہیں دے سکتے، مشرک کو گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ آپ کے خدا کو گالی دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، تو مسلمان ایک دوسرے کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ جب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب ایک کافر کو بھی جو بت پرست ہے اس کو بھی آپ گالی نہ دیں، تو مسلمان کو گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ اور وہ مسلمان کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا۔ تو یہ وہ قدریں ہیں جن کو ہم پامال کر رہے ہیں اور اپنی قوت کو کمزور کر رہے ہیں، ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا کوئی حل ممکن ہے کہ نہیں۔ جو انتشار پیدا ہو گیا ہے امت مسلمہ میں، اس کا کوئی حل ہے یا نہیں؟ یقیناً اس کا حل موجود ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں ہر چیز میں، ہر جہت میں دیکھیں کہ جہاں پر اختلاف ہوتا ہے وہاں پر مشترکات بھی ہوتے ہیں، یعنی اختلاف کے نکات بھی ہوتے ہیں کہ جن پر لوگ بکھرتے ہیں، اور
مشترک طور پر جمع ہونے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں، انہیں مشترکات کہتے ہیں۔ اختلافات اور مشترکات دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہر قوم میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور ان کے مشترکات بھی ہوتے ہیں، یعنی مشترکات سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جن پر سب جمع ہو سکتے ہیں۔ بہت سی قومیں آج پوری دنیا اسلام کے خلاف متحد، اسلام کے خلاف متحد ہے پوری دنیا، جہاد کے سب خلاف، خواہ کوئی پاکستان کا حامی نہ ہو، پوری دنیا کفر جو ہے وہ اسلام کے جہاد کے خلاف اور اسلام کے خلاف۔ تو امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا کفر بالخصوص اسلام دشمن طاقتیں ان کے فنڈز جمع ہوتے ہیں اور فنڈز جمع کر کے وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہ تمام تر بےہودگی ہے وہ اس کو پاکستان پر الٹتے ہیں اور بے حیائی جو ہے اس کو پاکستان میں لاتے ہیں۔ آج انٹرنیٹ ہمارے پاس ہر چیز ہے، اس کو پاکستان میں لا رہے ہیں۔ تو یہاں کوئی ایک خطیب اگر ممبر میں بیٹھ کے جناب کسی کے خلاف تقریر کرتا ہے یا کسی جلسے میں کوئی بڑا مقرر ہمارا بات کر دیتا ہے جناب ہم اس کے جواب دیتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی کوئی حیثیت ہے؟ ہمارا کوئی ایک مفکر اسلام کو بات کرتا ہے ان کے خلاف، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ جو باتیں وہ قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، جو باتیں وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے خلاف کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، جو باتیں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کر رہے ہیں، اور جو باتیں وہ حدیث کی جو مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا جواب پوری امت کو مل کر دینا چاہیے، پوری امت کو مل کر اس کا جواب دینا چاہیے، اور پوری امت مل کر جواب دے گی تو اس کا جواب ہوگا۔ ایک کہتے ہیں نکار خانے میں طوطی کی آواز، نکار خانے میں طوطی کی آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قومیں جو ہیں ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں اور مشترکات بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت دنیا میں اختلافات زیادہ ہیں، مشترکات کم ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ اسلام کے خلاف ان مشترکات پر جمع ہیں کہ سب مشترک طور پر اسلام کے خلاف ایک ٹھوس پر جمع ہیں، جبکہ امت مسلمہ کے اندر اختلافات بہت کم ہیں اور مشترکات زیادہ ہیں۔ اختلافات کم ہیں، مشترکات زیادہ ہیں۔ مشترکات میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، سب اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول ماننے والے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پر سب کا ایمان ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سب مانتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ سب کے لیے قبلہ ہے اور سب خانہ کعبہ کے اندر مڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر دیگر چیزیں کہ نماز پر سب کا ایمان ہے، زکوٰۃ اور حج اور دیگر عبادات جو ہیں ان پر سب کا ایمان ہے۔ اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس وقت آگ کے لابے جل رہے ہیں، ہماری چاروں طرف آگ کے لابے جل رہے ہیں، پوری دنیا پر آگ کے لابے جل رہے ہیں فتنوں کے، اور ہم اٹھ کر جناب اختلافات کو زیادہ ہوا دیں اور مشترکات کی طرف نہ جائیں؟ نہیں، یہ تو تباہی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ۔ اگر امت کو بچانا ہے اور امت مسلمہ کو قوت بنانا ہے تو پھر آپ مشترکات بنائیں، مشترکات کو ترجیح دیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں، کفر کے فتوے شرک کے فتوے نہ لگائیں، لوگوں سے نفرت نہ کریں، اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں اور امت کو بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت اسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو اہل کتاب کے ساتھ کافروں کے ساتھ اتحاد کرنے کا حکم دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آئیے ہم ایک ایسی چیز پر اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور مشترک کیا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے وہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس چیز پر متحد ہو جائیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو ایک مشترک نقطے کے اوپر سرکار دو عالم علیہ السلام جب عالم کفر کو دعوت دے رہے ہیں، یہود و نصارہ کو دعوت دے رہے ہیں، اسلام کو بدترین دشمنوں کو دعوت دے رہے ہیں، آئیے متحد ہو جائے، تو مسلمانوں کے اندر تو اس سے زیادہ مشترکات موجود ہیں۔ کتنے زیادہ مشترکات موجود ہیں، ہمیں ان مشترکات کو اوپر آنا چاہیے، اور یہ حل ہے امت مسلمہ کے اتحاد کا اور امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کا۔ آخر میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ میرے عزیز ہیں، اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، لیکن میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ
آج ہمارے پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو خود ہمارے مسلک کے اندر لوگ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ یہ کون سی شجاعت ہے، کون سی بہادری ہے یہ کہ جناب ایک کہتا ہے یہ فلاں قسم کا مناظر ہے، کہتے ہیں یہ بہت بڑا بہادر ہے۔ بہادر کیا بہادری ہے؟ جناب مسلمانوں پر فتوے لگا رہے ہیں، کفر مسلمان پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، شرک کے فتوے لگا رہے ہیں مسلمان، خود اپنے ہم مسلک لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کتنا بڑے افسوس کی بات ہے، اس سے بڑی تباہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ جتنے مسالک کے درمیان بھی پھر قواریت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی دیوبندی رہے یا حدیث رہے، شیعہ رہے، سنی رہے، جو صحیح راستہ سمجھتا اس پر چلے صحیح راستہ سمجھتا ہے۔ اگر انہیں ٹھیک نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، لیکن کفر کے مقابلے میں سب کو متحد ہونا چاہیے، مسالک کو بھی۔ لیکن کتنی تباہی ہے کہ مسالک تو آج کل ختم ہو گیا نا، مسالک کی بات ختم ہو گئی۔ آپ نے کبھی سنا آج کل کے دیوبندی اور بریلوی کا مناظرہ ہو رہا ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہیں اہل حدیث اور بریلوی کے درمیان کوئی بحث چل رہی ہے یا شیعہ اور سنی کے درمیان بحث چل رہی ہے؟ بالکل نہیں، سب ختم۔ آج کل سنی ایک دوسرے کو گلا دبا رہے ہیں۔ آج کل جو مسلک اہل سنت کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ انتہا درجے کی نالائکی ہے، حق بڑا ہو یا چھوٹا۔ وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے کہ جس نے بہت کچھ پڑھا ہے، جس نے تقریریں بہت کی ہیں، لیکن امت کو تباہی کر لے کے جا رہا ہے، وہ کوئی بڑا آدمی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جو دوسروں کو جوڑے آپس میں۔ بڑا آدمی وہ ہے جو خلا کو ختم کرے درمیان سے۔ جب خلا میں سپیس درمیان میں نہیں آنا چاہیے، جب سپیس آتا ہے درمیان میں تو شیطان گھس جاتا ہے، اور پھر جس کی جی چاہے وہ اندر آ کر تباہی کر سکتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ امت مسلمہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شیر اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے۔ ریوڑ کے اندر آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے تو دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن گئی، ایک گاؤں کی طرح بن گئی ہے۔ آپ جنگلات میں دیکھتے ہیں یہ کئی قسم کے گلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ریوڑ ہوتے ہیں، بکریوں کے ریوڑ ہوں یا دیگر ریوڑ، شیر اس ریوڑ پر کبھی حملہ نہیں کرتا۔ شیر کسی جانور پر حملہ کرتا ہے تو اس پر کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہی بات امت مسلمہ کی ہے کہ جو امت مسلمہ سے الگ ہو گیا وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا، اور امت مسلمہ کے اندر جو رہ گیا جماعت کے اندر وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور پھر امت کو جوڑنا چاہیے۔ آپ میرے عزیز ہیں، دیکھیے ایک چراغ سے بھی روشنی پیدا ہو سکتی ہے، ایک چراغ سے روشنی پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ سے کوئی ایک بھی اگر کھڑا ہو گیا، قطعاً آپ سوشل میڈیا پر اس غلاظت اور بیہودگی میں نہ پڑیں۔ اب مت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر فتوے لگائیں۔ آپ اچھا کوئی آرٹیکل لکھیں، آپ امت مسلمہ کے احوال کے بارے میں کچھ لکھیں، اور اچھی سوچ دیں لوگوں کو، آپ لوگوں کے رہنما بنیں، کیونکہ آپ امت مسلمہ کا افراد میں سے، اور امت مسلمہ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مستقبل کی روشن ستارے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت کی روشنی بنائے۔